اور قابل احترام ڈیرہ اسماعیل خان کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس اس مصیبت کی گھڑی میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حال احوال لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ جب میں پچھلی مرتبہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈویژن، یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریلا آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے، اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں، ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گو کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو، امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو، میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے صرف اس ڈویژن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ، ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں، وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ دن رات کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے، وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے، جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ
فطرت کے نظام کے مطابق ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی، مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. ہوٹلوں کے ہوٹل بہ گئے، گھروں کے گھر بہ گئے، اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی لوور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گلگت بلتستان میں خضر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ ریلا آیا، اس نے گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی، صرف یہ 2 بچے. اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاک وسائل محدود ہیں. سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے. ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے. تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے پورے پاکستان میں. 25,000 روپے فی کس فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا، بڑا شفاف نظام ہے، اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن جوں جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا. اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا، حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ اب 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے. صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے، باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں. اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا
اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی. تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے بارشی پانی سے متاثر ہے وہ 25,000 روپے اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن، اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے، مگر دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی، علاج کی، تعلیم کی، تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل چاول کی، کپاس کی اور کھجور کی تباہ ہو گئی. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے یا میں جہاں پر فصل لگی وہ تباہ ہو گئی. تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو تو میں پھر اپنا فضل کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے. تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے. وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے. ابھی کل ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں، جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے، اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی وہ یہ بیلی برج سٹیل برج بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں. اسی طرح این ایچ اے جو جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم، سیکرٹری این ایچ اے اور چیئرمین این ایچ اے، وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی. اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے اسد الرحمان صاحب اور سیکرٹری این ایچ اے اور سیکرٹری کمیونیکیشن بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے، اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر کے پی میں بھی، سوات ویلی میں ایف ڈبلیو کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور این ایچ اے مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں. اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں
मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब पानी जब यहाँ पर उतर रहा है, सिंध में भी पानी मौजूद है, तो पानी की जो अमराज हैं, वबाई अमराज, अब उसका हमें चैलेंज दरकार है। वो शेर लिखा है कि एक दरिया मैंने उतरा तो दूसरा मैंने दरिया देखा, वो फराज का शेर है। तो यानी एक नया चैलेंज हमें आंखों में आंखें डाल रहा है कि अभी वबाई अमराज जो हैं, और 6 लाख ख़वातीन हमारी बेटियां कौम की वो इन इलाकों में मौजूद हैं, जिनको अपनी कुदरती जो मामलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करेगा। 6 लाख ख़वातीन हैं हमारी कौम की माएँ और बेटियां। इसी तरीके से साफ पानी मुहैया करना, घरों को दोबारा आबाद करना, ये अरबों नहीं खरबों का काम है, खरबों रुपए का। और जो हमारे जो दोस्त ममालिक, हमारे जो बरादर ममालिक यकीनन हमारी इस वक्त इमदाद कर रहे हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फर्दन भी और इज्तमान भी। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके लिए हमें एक एक पाई को अमानत जानकर हकदारों को उनके कदमों में हमें निछावर करना होगा। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून में, ना पीपल्स पार्टी में, ना JUI में, और दर्जा बदर्जा तमाम पार्टियों में। और मैं इसको कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कहीं भी एक पाई किसी भी जरिए से किसी के पास बगैर इस्तेहकाक के, उसके हक के उसके पास पहुंच जाए। और हकदार जो है वो उसका हक हर सूरत दिलवाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये निज़ाम हम बना रहे हैं, गलती इंसान से है। 100% तो शायद हम कामयाब ना हों, अगर 99% हम इस पे कामयाब हो गए तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होगा। तो आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और टांक में पहला 100 घरों पर मुश्तमिल, जिसमें 2 कमरे होंगे, 2 कमरे, और बाकायदा उसमें बैतुल खला होगा, किचन होगा, और खिड़कियां होंगी हवा के लिए। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है। वो 2 हफ्ते में उसका हम सब वहां पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह, उसका हम इफ्तिताह करेंगे टांक में। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, कि हमने इसकी इब्तिदा KPK से शुरू की है, और एक मुखय्यर शख्स है, अल्लाह ताला का वो बंदा है जिसने करोड़ों रुपए वो लगाकर ये घर मुहैया कर रहा है। और फिर जब वो घर बन जाएंगे तो मैं हज़रत मौलाना को मैं साथ लेकर चलूँगा, और तमाम साथियों को, अमीर मुकाम को और पीपल्स पार्टी को, सबको लेकर चलूँगा। और फिर हम देखेंगे, और वो नमूना कामयाब है तो उसको फिर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम फैलाएंगे कि आया वो अपना गर्मी बर्दाश्त कर सकता है और तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो उसके लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।